علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف۔ اردو ادب سے متعلق جو ویڈیوز کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، تو ہم اسے آگے بڑھاتے ہوئے آج آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستوں، اس ویڈیو میں ہم لسانیات پہ کچھ بات کریں گے۔ لسانیات اور اس کی مختصر تاریخ کے سلسلے میں ہم نے کچھ نوٹس کریٹ کیے ہیں، امید ہے کہ یہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ اور دوستو، یو جی سی این ٹی اے نے جو ہے یو جی سی نیٹ کا جو سلیبس ہوتا ہے اسے بھی چینج کر دیا ہے، اور جون 2019 سے وہ اپلیکیبل ہے۔ تو جن لوگوں نے نہیں دیکھا وہ اسے این ٹی اے کے سائٹس پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور بس ٹھیک ہے دوستوں، تو آگے بڑھتے ہیں آج کے ویڈیوز کے لیے۔ دیکھیے، زبان کی تعریف۔ پروفیسر گوپی چند نارنگ نے زبان کی یہ تعریف کی ہے کہ زبان آوازوں اور الفاظ کا مجموعہ ہے۔ جو زبان بنتا ہے وہ الفاظ اور آوازوں اور الفاظ کا مجموعہ ہے، اسے ہم زبان کہتے ہیں۔ زبان کی انہوں نے یہ تعریف کی ہے۔ ڈاکٹر سید محی الدین قادری نے اپنے مضمون زبان کی حیت، آغاز و تشکیل میں کہا ہے کہ زبان خیالات کا ذریعہ اظہار ہے۔ زبان یہ اپنے خیالات کا ذریعہ اظہار ہے۔ انسان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں ان کو وہ اس زبان کے ذریعے سے ظاہر کر پاتا ہے، تو یہ ذریعہ اظہار ہے۔ اس طریقے سے اس کی کئی تعریفیں کی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے یہاں دو تعریف لی، ایک سید محی الدین قادری زور نے جو کہا ہے وہ، اور ایک پروفیسر گوپی چند نارنگ نے جو تعریف کی ہے وہ۔ گوپی چند نارنگ نے زبان کی تعریف کی ہے کہ زبان الفاظوں اور آوازوں کا مجموعہ ہے۔ سید محی الدین قادری زور نے کہا ہے کہ زبان یہ خیالات کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ یہ دو پوائنٹس میں نے نوٹ کیا یہاں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ زبان کی دو مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ظاہری صورت، نمبر 2 معنوی صورت۔ ظاہری صورت سے مراد جو زبان کو ہم لفظ کی شکل میں لکھتے ہیں وہ اس کی ظاہری صورت ہوتی ہے، اور اس لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے وہ اس کی معنوی صورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جو لفظ ہی ظاہر ہے، اس کی دو حیثیت ہوتی ہے، لفظ ظاہری صورت اور معنوی صورت۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ زبان اور بولی میں کیا فرق ہے۔ زبان اور بولی میں فرق یہ ہے کہ زبان کا دائرہ وسیع ہے، جبکہ بولی کا دائرہ محدود ہے۔ یعنی بولی جو کہی جاتی ہے وہ ایک محدود علاقے میں بولی جاتی ہے، جبکہ زبان کا دائرہ جو ہے یہ بہت ہی وسیع ہوتا ہے۔ تو زبان اور بولی کے اندر یہ فرق ہے، اسے ملحوظ رکھیں، اس کا فرق پوچھا جا سکتا ہے کہ زبان کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے، جبکہ بولی ایک محدود دائرے میں بولی جاتی ہے، اور ہر کچھ کلومیٹرز کے بعد جا کر کے بولیاں بدل جاتی ہیں۔ زبان ہند یورپی خاندان کا زبان کے ہند یورپی خاندان کا ارتقاء یہ ہے کہ جو ماہر لسانیات ہیں انہوں نے زبان کے کئی خاندان میں تقسیم کیا ہے، غالباً وہ 8 خاندان میں، ہم نے آگے کہیں اس کا ذکر کیا ہے۔ تو اس میں جو ایک ہند یورپی خاندان ہے اس کے ارتقاء کے سلسلے میں کچھ نوٹس دیکھیں۔ ہندوستان میں ہند یورپی خاندان کا سلسلہ بڑا دراز ہے، یعنی ہندوستان کے اندر جو زبان بولی جاتی ہے وہ کیا ہے، وہ ہند یورپی خاندان کے سلسلے سے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دھیان رکھنے کی چیز ہے، ہند یورپی خاندان کے سلسلے سے آتا ہے۔ تو ہندوستان میں ہند یورپی خاندان کا سلسلہ بڑا دراز ہے۔ یہ خاندان ہند یورپی خاندان سے ترقی کر کے ہند ایرانی زبان بنا، پھر اس سے ترقی کر کے ہند آریائی زبان بنا۔ تو یہ دھیان رکھیں اس کی ترقی کا، جو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جو سب سے بڑے خاندان ہے وہ ہے ہند یورپی خاندان۔ ہندوستان میں جو زبان بولی جاتی ہے وہ ہند یورپی خاندان کے اندر آتا ہے۔ ہند یورپی خاندان سے وہ ترقی کرتا ہوا بنا ہند ایرانی زبان۔ دوستوں، اس کو یاد رکھنا ضروری ہے، چونکہ اب تو جو نئے سلیبس آیا ہے اس کے اندر لسانیات کو بھی انکلوڈ کیا گیا ہے، تو لہٰذا یہ سب چیزیں بھی اب سوال میں آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہند یورپی خاندان سے وہ ترقی کرتے ہوئے ہند ایرانی زبان بنا، پھر وہ ہند ایرانی زبان آگے ترقی کرتے ہوئے ہند آریائی زبان بنا۔ تو یہ ہے اس کے ترقی کا، اور اس طریقے سے دھیرے دھیرے ترقی کرتا رہا۔ اب اس کو ہم دیکھتے ہیں آگے۔ پھر ہند آریائی کا ارتقاء 3 مختلف ادوار میں ہوا۔ تو سب سے بڑا خاندان جو وہ ہند یورپی ہے، ہند یورپی خاندان جو ہے ترقی کرتے ہوئے ہند ایرانی زبان بنا، پھر ہند ایرانی زبان ترقی کرتے ہوئے ہند آریائی بنا، پھر ہند آریائی کا ارتقاء 3 مختلف ادوار میں ہوا۔ اب ہند آریائی
کو ہم 3 مختلف دور میں تقسیم کرتے ہیں: قدیم ہند آریائی، وسطی ہند آریائی اور جدید ہند آریائی. تو میں نے بہت ہی مختصر میں اس کو یاد کرنے کے حساب سے میں نے اس کے نوٹس لیے ہیں، تو آپ اس کو دیکھ لیں، ہے نا. پھر تو بتاتے ہیں کہ زبان کی ہند یورپی خاندان کا ارتقا. جو ہندوستان میں زبان بولی جو بھی زبانیں بولی جاتی ہیں وہ ہند یورپی خاندان سے آتی ہیں. ٹھیک ہے. ہند یورپی خاندان کا جو ہے وہ ترقی ہوتے ہوئے ہند ایرانی زبان بنا، پھر ہند ایرانی زبان ترقی کر کے ہند آریائی زبان بنا، اور آگے قدیم ہند آریائی، وسطی ہند آریائی اور جدید ہند آریائی جو ہے یہ 3 ادوار ہیں. یہ آپ کو ہند آریائی کے ارتقاء کا 3 دور ہے. ٹھیک ہے. آگے ہم اس کے ڈیٹس بھی لیں گے کہ کب سے کب تک یہ زبان قدیم ہند آریائی کب سے کب تک کہا جاتا ہے. جدید ہند آریائی سے تعلق رکھنے والی کئی شاخیں ہیں. اب ہم وسطی اور اس کو چھوڑ کے آگے دیکھتے ہیں. جدید ہند آریائی سے تعلق رکھنے والی کئی شاخیں ہیں، جن میں سے ایک مغربی ہندی کی بھی شاخ ہے. مغربی ہندی کے اندر کتنی بولیاں آتی ہیں یہ کئی مرتبہ پوچھا گیا ہے شاید اس سے پہلے بھی. ٹھیک ہے. تو دیکھ لیں. تو یہ یہ مغربی ہندی جو ہے جدید ہند آریائی خاندان سے تعلق رکھتی ہے. ٹھیک ہے. یہ تو جدید ہند آریائی سے تعلق رکھنے والی کئی شاخیں ہیں، جن میں سے ایک مغربی ہندی کی بھی شاخ ہے. اس شاخ میں 5 بولیاں شامل ہیں. مغربی ہندی جو ہے اس مغربی ہندی میں 5 بولیاں شامل ہیں، اور کھڑی بولی اسی شاخ کی ایک بولی ہے جس پر اردو و ہندی کی بنیاد قائم ہے. دیکھ لیں اس کو ملائیں کیسے ہے. جدید ہند آریائی جو ہے تو اس جدید ہند آریائی کی پھر کئی شاخیں ہیں. اسی کے اندر مغربی ہندی ایک شاخ ہے. ٹھیک ہے. اس مغربی ہندی کی 5 بولیاں شامل ہیں. ٹھیک ہے. 5 بولیاں اس مغربی ہندی میں شامل ہیں. ان 5 بولیوں میں سے ایک بولی کیا ہے؟ کھڑی بولی ہے. ٹھیک ہے. اسی کھڑی بولی ہے نا، کھڑی بولی اسی کی ایک شاخ ہے. اسی کھڑی بولی پہ اردو اور ہندی کی بنیادیں قائم ہیں. تو گویا کہ اردو اور ہندی کی جو زبانیں ہیں یہ آپ کو کھڑی بولی سے نکل کر آئی ہے. یہ اس کا لسانی تسلسل آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہاں سے یہ نکل کر آئی ہے. ٹھیک ہے. چلو یہ دیکھ لیں. ہو گیا. آگے دیکھتے ہیں. ہاں زیادہ تر محقق یہ بات آتے ہیں کہ یہ آریائی ہند آریائی یہ اس کا نام کیسے پڑا؟ تو کہتے ہیں جب آریہ ہندوستان میں یہ آئے تو اس کا نام ہند آریائی پڑا. تو اب یہ دیکھتے ہیں. زیادہ تر محقق اس بات پر متفق ہیں کہ آریوں کا اصل وطن وسطی ایشیا، سینٹرل ایشیا تھا. یعنی یہ آریہ لوگ جو ہندوستان آئے تھے قدیم ہندوستان کے اندر تو یہ سینٹرل ایشیا سے آئے تھے. یہ زیادہ تر محققین کا قول ہے. اس کے علاوہ اور بھی مختلف اقوال ہیں. ٹھیک ہے. یہ لوگ جنوب مغربی روس کے علاقے سے چل کر، یہ جو آریہ آئے تھے کہاں سے آئے تھے؟ یہ لوگ جنوب مغربی روس کے علاقے سے چل کر عراق، ایران، افغانستان سے ہوتے ہوئے ہندوستان آئے تھے. ہند یورپی خاندان کا زمانہ 3500 قبل مسیح بتایا جاتا ہے. تو یہ دیکھ لیجئے. یہ میں نے یہ بتایا کہ ہند یورپی خاندان جو ہے یہ اس کا زمانہ 3500 قبل مسیح بتایا جاتا ہے. یہ جو ہے ڈیٹس یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہند یورپی خاندان کا زمانہ کب سے کب تک رہا ہے. 3500 قبل مسیح رہا ہے. ہند یورپی خاندان جب ترقی کرتے ہوئے 2000 قبل مسیح تک پہنچے تو اس کو ہند ایرانی کا نام دیا جاتا ہے. ہند ایرانی کا زمانہ کب تک ہوا؟ 2000 قبل مسیح سے شروع ہوا. ٹھیک ہے. تو دھیان یہ رکھنے کا کہ ہند یورپی خاندان کا تعلق تو 3500 قبل مسیح ہے، لیکن جب وہ ترقی کرتے ہوئے 2000 قبل مسیح پہنچا تو اس ہند یورپی خاندان کا نام بدل کر اس کا کیا ہو گیا نام؟ ہند ایرانی. تو اس طریقے سے ہند ایرانی کا جو زمانہ ہوا وہ آپ کو 2000 قبل مسیح ہوا. ٹھیک ہے. اور اسی بیچ ہندوستان میں آریاؤں کی آمد ہوتی ہے، یعنی 2000 قبل مسیح. اسی لیے آس پاس. اور اسی بیچ ہندوستان میں آریاؤں کی آمد ہوتی ہے. ان کی آمد کا زمانہ 1500 قبل مسیح مقرر کیا جاتا ہے. ایک راؤنڈ فگر جو ہے مورخین وہ 1500 قبل مسیح بتاتے ہیں کہ آریاؤں کی آمد جو ہندوستان میں ہوئی ہے وہ 1500 قبل مسیح میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں، یہ اس کو یاد رکھیں کہ آریاؤں کی آمد جو ہے 1500 قبل مسیح ہندوستان میں ہوئی. تو آریاؤں کے ساتھ جو زبان آئی اس پر ہندوستان کی قدیم زبانوں کا کافی اثر
پڑا اور آریائی زبان ہند ایرانی زبان کے مرحلے سے ترقی کرتے ہوئے ہند ایرانی زبان کی شکل اختیار کر لیتی ہے. آریہ جو آئے ہندوستان، ان کے ساتھ ان کی زبان آئی، تو اس پہ ہندوستان کے اندر جو قدیم زبانیں بولی جاتی تھیں اس کا کافی اثر پڑا، اور وہ آریائی زبان ترقی کرتے ہوئے دھیرے دھیرے ہند ایرانی کے مرحلے سے گزرتے ہوئے کیا ہوا، ہند آریائی زبان کی شکل اختیار کر لیتی ہے. تو یہاں ہند ایرانی اس طریقے سے وجود میں آیا. ٹھیک ہے. اس میں جو نوٹس یاد کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہند یورپی خاندان کا زمانہ 3500 قبل مسیح ہے. اس کے بعد ہند ایرانی کا زمانہ جو ہے وہ 2000 قبل مسیح ہے. اور 1500 قبل مسیح میں آریہ جب آتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ہند آریائی زبان جو ہے، جو آریائی زبان ہے وہ ترقی کرتے ہوئے ہند آریائی زبان کی شکل اختیار کر لیتی ہے. ٹھیک ہے. آگے ہند آریائی زبان کی ارتقاء کو بھی 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے. ہند آریائی زبان جو تھی اس کو بھی 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے. قدیم ہند آریائی، وسطی ہند آریائی اور جدید ہند آریائی. یہ دیکھ لیں. قدیم ہند آریائی، چونکہ آریہ 1500 قبل مسیح میں آئے تھے، تو قدیم ہند آریائی 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح تک کا جو زمانہ ہے اسے قدیم ہند آریائی کا زمانہ کہا جاتا ہے، تقریباً 1000 سال کا. ٹھیک ہے. تو قدیم ہند آریائی 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح تک کا زمانہ جو ہے یہ قدیم ہند آریائی کہلاتا ہے. پھر اسی طریقے سے وسطی ہند آریائی 500 قبل مسیح سے 1000 عیسوی تک، 1000 عیسوی تک کا جو زمانہ ہے یہ وسطی ہند آریائی کا زمانہ کہلاتا ہے. تو یہ زمانہ پوچھا جا سکتا ہے میں بھی. اس کے بعد جدید ہند آریائی جو ہے وہ 1000 عیسوی سے لے کے تاحال اب تک جو زمانہ چل رہا ہے یہ آپ کو جدید ہند آریائی کے اندر آتا ہے. ٹھیک ہے. قدیم ہند آریائی کے اندر رگ وید، سام وید، یجر وید اور اتھرو وید، یہ 4 وید ملتے ہیں. تو قدیم ہند آریائی کے اندر جو زبان تھی وہ ویدک زبان تھی، سنسکرت تھی اور ویدک زبان تھی. تو اور یہ 4 وید اس زمانے کی اہم کتابوں میں شامل کیا جاتا ہے، رگ وید، یجر وید، سام وید اور اتھرو وید. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر وسطی ہند آریائی. ہم آگے دیکھتے ہیں وسط ہند آریائی کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے. قدیم ہند آریائی کے اندر تو یہ 4 کتابیں ملتی ہیں، یہ رگ وید، سام وید، یجر وید اور اتھرو وید. ٹھیک ہے. وسطی ہند آریائی کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے. ٹھیک ہے دوستوں. تو یہ وسطی ہند کو اور اس کے بعد کا اس کے بعد کی جو چیزیں ہیں وسطی ہند اور جدید ہند، اس کو ہم اگلے ویڈیوز میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے. تو آج کے لیے اتنا ہے. انشاءاللہ پھر جلدی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں. ٹھیک ہے دوستوں. اس کو دیکھتے رہیں اور اچھے سے تیاری کریں. اور ٹھیک ہے، جب تک خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں. پھر ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں. کہ اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.